صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. عزاداری امام حسین علیہ السلام جو برپا کر رہے ہیں کائنات میں تمام مومنین، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے. ایک شعر یاد آ گیا جس میں جناب زہرا دعا دیتی ہیں، بلائیں فاطمہ لیتی ہیں ان کے ہاتھوں کی جو ہاتھ ماتم شبیر میں اٹھاتے ہیں. آج پیغام جمعہ میں انشاءاللہ 2 پیراگراف ہے. پہلے پیراگراف میں زیارت کے ثواب اور اس کے عظیم ترین مراتب اور خاص کر کے 40 کی طرف جو ہم اور آپ ماشاءاللہ سے مومنین بڑھ رہے ہیں، اور پھر دوسرے پیراگراف میں چھوٹا سا انشاءاللہ حالات حاضرہ کے اوپر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دوستو عزیزو، زیارت کے سلسلے سے آپ کو جو بھی بتائیں وہ بہت کم ہے. سمندر سے سمجھ لیجیے کوزے کی شکل میں نکالنے کے برابر ہے. کہ منظار قبری انا زرتہ بعد الموت فی قبرہ. امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی میرے قبر کی زیارت کرے گا، جب اس کے پہلی رات قبر کی ہوگی تو ہم اس کی قبر میں زیارت کرنے کے لیے آئیں گے. اللہ اکبر. جہاں امام تشریف لے آئیں تو پھر کسی بھی اعتبار سے نہ کوئی پریشانی کی بات ہے، نہ کوئی اذیت کی بات ہے، نہ کوئی غضب الہی کا معاملہ ہے. تو اپنے آپ کو جہاں تک جتنی جلدی ہو سکے کربلا معلیٰ تک پہنچا دیں. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کچھ مصلحتیں نہ ہوتی تو میں تمام دنیا کے شیعوں کے اوپر واجب گردان دیتا کہ ان کے اوپر کربلا معلیٰ کی زیارت کرنا بالکل واجب ہے. عزیز و دوستو، جو پسینے نکلتے ہیں زیارت کے جانے میں، جیسے ماشاءاللہ نجف سے کربلا کی طرف جو لوگ پیدل چل رہے ہیں، تو روایت میں ہے کہ اگر آپ کے بدن سے پسینہ نکلے، چونکہ اس لیے کہ اس وقت گرمی کے ایام ہے، وہاں پر ایک قطرے پسینے سے 70,000 ملائکہ کو پروردگار عالم پیدا کرتا ہے، جو آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں جن کے بدن سے یہ پسینہ نکلا ہے، جس سے یہ فرشتے بنے ہیں، جب تک وہ محشر کے میدان میں وارد نہ ہو جائے اور اس کے حساب کتاب میں تخفیف نہ ہو جائے اور جنت کے لیے روانہ نہ ہو جائے. یہ کتنا بڑا تحفہ ہے. جیسی گھر سے جناب کوئی زائر نکلتا ہے تو فرشتے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر جیسی کربلا پہنچتا ہے تو انبیاء آگے بڑھتے ہیں. جب حرم کے قریب پہنچتا ہے تو بنی ہاشم آگے بڑھتے ہیں اور شہدائے کربلا آگے بڑھتے ہیں. اور پھر جیسی زری کے پاس جاتا ہے تو خود امام حسین اپنا دونوں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. اب پھر وہ زیارت ہوتی ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچیں اپنے اس زیارت عشق میں کتنا بڑا بڑا تحفہ پروردگار عالم عنایت کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر لوگوں کو پتہ چل جائے زیارت کربلا کا ثواب کیا ہے تو لوگ اس کے عشق میں مر جائیں گے. علامہ امینی جو صاحب الغدیر ہیں، جب اس دنیا سے چلے گئے، خواب میں اپنے بیٹے کے آئے تو ایک مرتبہ بیٹے نے پوچھا کہ بابا، وادی السلام میں عزت کس کی ہے؟ تو پھر آقا نے فرمایا کہ وادی السلام میں عزت ان لوگوں کی ہے جو قبر امام حسین سے کربلا معلیٰ سے زیارت کر کے آتے ہیں یہاں پر. کہا ان کا کیا ہوتا ہے؟ کہا ان کے پیشانی پر لکھا جاتا ھذا زائر قبر الحسین علیہ السلام، اور اس کے ارد گرد فرشتوں کی ایک بڑی بڑی جمعیت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ چلتی ہے، اور وہ بادشاہ کی شکل میں جناب چل رہا ہوتا ہے، چونکہ یہ زائر کربلا جا رہا ہے. ذرا سوچے، ہزاروں حج، ہزاروں عمرہ اور کتنے خیرات و زکوٰۃ کے برابر ہے، جس کو الفاظ میں کہنا جناب بہت مشکل ہے. تو اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو کربلا معلیٰ تک پہنچا دیں. چونکہ ہمارا اس دنیا میں تو ٹرانزٹ ہے، ہم جتنے دن تک بھی موجود ہیں بس پروردگار عالم کا کرم ہے جو اس نے ہمیں عمر دی ہے. 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس کے بعد تو جناب جانا ہی جانا ہے. 100 سال سمجھ لیجیے، بہت سے بہت جان ہی جانا ہے. وہاں جہاں جانا ہے وہاں کی ترین رہنا، وہاں کے لیے خالدون خالدین کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو لہذا جس کی بنیاد کے اوپر وہاں کا انتظام کرنا، وہاں کے لیے آذوقہ مہیا کرنا، یہ ہمارا عقلی اور شرعی فریضہ ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو یہ عزاداری ہم کر رہے ہیں، من بقى علی الحسین او ابکا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو امام حسین کے غم میں روئے، رلائے اور رولی جیسی صورت بنائے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. ذرا سوچیں، ذرا فکر کریں، ذرا غور کریں، یہ کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی نوازش ہے
ہمارے امام کے طرف سے یہ آنسو ہمارے کس کام کے ہیں کہ جو اگر امام حسین کے لیے نہ نکلیں اور کسی اور کام کے لیے نکل جائیں. مگر الحمدللہ یہ آنسو اتنے پاورفل ہیں کہ امام نے فرمایا کہ اگر اس کو جہنم کی آگ کے اندر میں ایک قطرہ اگر ڈال دیا جائے تو پوری جہنم جناب خاموش ہو جائے گی. ذرا سوچیں کتنا پاورفل اسلحہ آنسو کی شکل میں آپ کے پاس اور ہمارے پاس موجود ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ جو ہمارے پاس بہترین عظیم ترین سرمایہ جناب زینب کا، امام سجاد کا ہم تک پہنچا ہے، یعنی عزاداری امام حسین علیہ السلام. دشمن سمجھ چکا ہے کہ دشمن کو غلطی ذرا سا بھی خوف نہ ہندوؤں سے ہے، نہ مسلمانوں سے ہے، نہ سکھ سے ہے، نہ عیسائی سے ہے، نہ کرسچن سے ہے، کسی سے نہیں ہے. یہ زائنسٹ و یہودی کو صرف خطرہ جو ہے شیعان حیدر کرار سے ہے. تو انہوں نے جو ریسرچ کیا ہے، جو چیزیں اندر سے نکل کے سامنے آئی ہیں، ایک ہیں ہمارے مراجع لیڈرشپ اور دوسری جو ہے ہمارے عزاداری. اس کے اوپر باقاعدہ زبردستی دشمن نے کام کیا ہے اور عزاداری کی شکل کو خراب کرنے کے لیے کچھ لوگ بیوقوفی میں یہ کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ مزدوری میں یہ کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اپنی یہ روح ہے عزاداری. چل جائے کہ الحمدللہ اللہ محافظ ہے، اہل بیت محافظ ہیں اس عزاداری کی. یہ دشمن کیا کر سکتے ہیں؟ مگر ایک ہمارا فریضہ ہوتا ہے یہ سوچ کے خالی بیٹھ نہ جائیں، کیونکہ عجیب چیزیں جناب ہو رہی ہیں، تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ روکش کریں. مثلا زنجیر اور طوق پہن کے ممبر کے اوپر بیٹھ جانا وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے گائے کو لے کر آنا، یہ سب کہاں سے جناب والا معاملہ آ گیا. پھڑوے سے جناب جو ہے وہ ماتم کر رہے ہیں سر کے اوپر. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. یعنی ہمارے عزاداری کی شکل ایسا بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پر دے کر تاکہ لوگ شیعت کے قریب آنے کے بجائے دور ہونا شروع ہو جائیں، کیونکہ بہت بڑی تعداد شیعت کی طرف ماشاءاللہ سے مائل ہو رہی آ رہی ہے. تو اب دشمن نے بھی اپنے کاموں کو جناب تیز کر دیا ہے. تو اگر کوئی بھی ایسی شکل، کوئی بھی ایسی چیز آپ کو نظر آئے کہ جو ہمارے شیعت کے لیے مثال کے طور پر نقصان دہ ہے، تو پھر اس کے لیے آواز بلند کریں. چونکہ کربلا کا ایک درس یہ بھی ہے کہ امام حسین کا خاموش بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، یا یزیدی بنو یا حسینی. لعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت پہ جو سنے اور خاموش ہو جائے اس کے اوپر بھی جناب لعنت کی ہے. تو لہٰذا ضرورت ہے کہ ہمیں بولنا ہے، آواز کو یوز کرنا ہے، کیونکہ بڑے مقدس اور بڑے عظیم خون جو ہے اس راہ میں قربان کیے گئے ہیں، اور آج تک لوگ اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں اس عزاداری کو بچانے کے لیے. تو اگر کوئی دشمن کا اہلکار بن کے ہمارے عزاداری کو خراب کرنا چاہے گا، یا ہمارے مراجع یا ہمارے علماء کرام کی، تو اس کے سلسلے میں خاموش نہیں بیٹھنا ہے بلکہ جواب دینا ہے. امام حسین کا درس کربلا یہ ہے کہ خاموش نہیں بیٹھو، خاموش بیٹھنے والوں کے اوپر بھی لعنت ہے. تو لہٰذا آج جب بھی اسلام کے اوپر معاملہ آیا، روزوں کے اوپر معاملہ ہے، تو کون آگے بڑھ رہا ہے؟ یہی مراجع آگے بڑھ رہے ہیں بچانے کے لیے. یہی لیڈرشپ میں جناب والا خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے، بیت المقدس کو بچانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم ساتھ دیں اور ساتھ میں تقریباً رہیں. آخر میں ایک چھوٹا سا پیراگراف یہ ہے کہ جو بھی آپ دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، دنیا کے حالات کوئی معمولی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو 40 اس سال کا ہے ذرا سا حساس ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے. دشمن سمجھ چکا ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی طاقت ہے، جس میں ہم مسلمان کے جو ناصبی لوگ ہیں ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، چونکہ وہ بہت اتراتے تھے اپنی جمعیت کے اوپر اور بہت ناچتے تھے اپنے اس حج کی تعداد کے اوپر لے کر. مگر جو یہ کربلا کے جو کروڑوں کا جو مجمع ہو رہا ہے، یہ ان کی لمحہ فکریہ ہو گیا کہ کسی قوم میں اس انداز سے تقسیم کرنا، کھانے کا 100 کلومیٹر کا دسترخوان، یہ سب چیزیں نہیں ہیں. تو اس لیے حساس ہے اس دفعہ کا ہمارا یہ 40 کا جلوس، بہت حساسیت کے ساتھ جانا والا معاملہ کرے. دوسرا یہ کہ پوری دنیا جو ہے اس وقت سمجھ چکی ہے کہ کسی وقت بھی جو ہے ایک مرتبہ سسٹم جنگ کا شروع ہو سکتا ہے، جو بہت خطرناک اور بہت خطرناک مرحلے تک تقریباً جا سکتا ہے. تو اپنا صدقہ نکالتے رہیں، اپنے مومنین کا صدقہ نکالتے رہیں، خاص کر کے امام زمانہ کا صدقہ نکالتے رہیں ان حالات سے بچنے کے لیے. تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ یہ جو ایام تھوڑے سے جو بچے ہیں ہمارے ہاتھ سے، 1 مہینہ تو نکل گیا، ماہ محرم کا سفر ہے،
اور مختصر سا ربیع الاول کے ایام، تو اس لہٰذا اس میں خوب اچھے سے عزاداری کریں، آنسو بہائیں، معرفت اہل بیت حاصل کریں، ایسے علماء کو بلائیں، ایسے ذاکرین کو بلائیں کہ جو 1 گھنٹے کے اندر میں مومنین کو کچھ دیں اور مومنین اس سے انشاءاللہ کچھ فیضیاب ہوں، کچھ حاصل کریں۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم بہت سے ایسے مولوی نما بن گئے ہیں اور بغیر کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ٹیچر بن گئے ہیں، ذاکر بن گئے ہیں، وہ بیچارے خود بھی ڈوبیں گے، دوسروں کو بھی لے کے ڈوبیں گے۔ تو لہٰذا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اہل علم سے جناب استفادہ کریں، اور ہمارے نوجوان اس وقت بہت راغب ہو رہے ہیں مذہب کے طرف، تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کریں کہ جو کچھ ان کو دے اور جس کی بنیاد کے اوپر ان کا عقیدہ اور مضبوط ہو سکے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، جو بھی آپ خرچہ کیجیے گا انشاءاللہ بہت بڑھ کے ملے گا، چونکہ امام حسین بہت سخی ہے اور اسرا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔